अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी गंदम स्कैंडल को सामने रखते हुए और हिदायत उन्हें दी थी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। 2 हफ्ते तो बड़ी दूर की बात है, कुछ ही देर के बाद बड़ी अहम पेशरफ्त जो है इस तहकीकात के अंदर सामने आई, या मैं कहूँ कि बड़े खौफनाक किस्म के इंकिशाफात इन तहकीकात के जरिए सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि घर को लगी आग घर के चिराग से कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पे भी नजर आ रही है। मलबा वैसे तो एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है और इस एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने के चक्कर में जो किसान है वो एक पिंग पोंग बॉल की तरह प्ले कर रहा है। ऐसा ही नजर आ रहा है, कभी इधर से तो कभी उधर से। क्या कोई बड़ा राज है? क्या कोई बड़ा मसला है? क्या कोई बड़े अहकामात थे जिस चीज के ऊपर पर्दादारी है? इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बहती हुई गंगा में किसने अपने हाथ साफ किए हैं। बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं मंजर आम पर जो अभी कुछ देर के बाद आमिर साहब के जरिए आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है सियासत के ऊपर भी बात होगी, बारी पीटीआई के हवाले से बात होगी खास तौर पर, क्योंकि बड़ी बातचीत हो रही है कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात की दौड़ का ये मरहला कहाँ तक पहुंचा है ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो आज यौम मजदूरा है, 1 मई है, मेहनत कशों का दिन है, मगर सुना है आज भी कहीं पे डंडा चला है। जी, वो आज सारा दिन जो है तमाम ही काबरीन से, सियासतदानों से, लीडरान से यौम मई के हवाले से मज़दूरों के साथ यकजहती के पैगाम आते रहे। बड़ा ही आला किस्म की अल्फाजी थी तमाम उसमें, मगर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मज़दूरों का तबका है वो मज़दूर किसान का है कि 75% जो पाकिस्तान की आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ज़राअत से मुंसलिक है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अल्फाजी तो ये बड़ी ज़्यादा होती रही, मगर आज भी सारा दिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो है जो किसान है वो जो पंजाबी में कहते हैं रुल गया है, वो रुल गया है वो बेचारा। और मंडियों में और जो चौकों में, सड़कों में वो अपने अपने ट्रक लेके वो गंदम लेके बैठा हुआ है और गंदम ख़राब हो रही है। आड़ती उसको गिद्धों की तरह वो सस्ते दामों पे ले रहे हैं, नोच रहा है और उसकी गंदम ख़राब होती जा रही है। और वो बेचारा वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना पिलर टू पोस्ट, इधर से उधर जाता है, उधर से इधर से जाता है। और हुकूमत पंजाब ने, हमने 15 तारीख को पहला प्रोग्राम किया था कि खुदा के लिए तरला किया था कि ये सुन लें, ये कर रहे हैं मसला। आज 1 मई हो गई है, 16 दिन है, अभी भी पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अब तो उन्होंने ना ही कर दिया। ना करके उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो है ना हम 10% से कम जो नमी होगी तो तब ले सकते हैं, उससे नहीं। और तमाम ही पंजाब के जो ज़िला हैं उन्होंने कहा जी उनमें 10% से ज़्यादा है। आज जब बिलाल यासिन साहब को सुन रहा था वो फरमा रहे थे कि जी 20% नमी है। तो पहले 15 दिन खरीदी नहीं गई, लेट किया इसको, विसाखी गुजर गई और जब वो बारिशें हो गई उसमें नमी आ गई, पहले नमी डलवाई गई, फिर नमी का बहाना करके अब ले नहीं रहे हैं। और मजदूरों के लिए आज क्या अल्फाजी हुई है कि जी मजदूर, किसी ने कहा जी मेरा दादा मजदूर था, वो किसी ने कहा जी मेरा बाप मजदूर था। और मजदूरों का ये हाल है कि इस वक्त हर जो है, अब कल से वो बेचारे किसान जो है सड़कों पे एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया, पहले भी उन्होंने भी किया था, कई गिरफ्तार हो गए, मारे पीटा गया, उनका सारों का सूरत हाल था। बुनियादी बात क्योंकि लोगों को रिपीट करनी पड़ती है, हम कंसिस्टेंटली 15 दिन कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि यार तुम एक स्टोरी के पीछे ही पड़ गए। हमने कहा लोगों को, इवन मीडिया का बड़ा महदूद अब जाके कहीं एहसास हुआ इसका स्केल कितना बड़ा है। ये आधे पाकिस्तान को नहीं पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब किसान को 3900 की आपने देखें मन जो है सपोर्ट प्राइस रखी, गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे खरीदेंगे, अब वो 2600 250 भी नहीं बेच पा रहा और वो गिद्धों की तरह आड़ती नचोड़ते जा रहे हैं, वो गंदम खराब हो रही है। और लागत उसकी जो है, जो ठेके की स्कीम है वो बताया जाता है वो 4700 तक चली गई है और आम भी जो उसकी लागत है वो 34-3500 पर मन लगी है। तो मुनाफा तो दूर की बात है, उसकी लागत और उजरत जो ये 5-6 माह मेहनत है और उसके बाद वो उससे वो बिल्कुल पुरसाने हाल उसका कोई नहीं है इस वक्त। तो ये एक सूरत हाल है। उसमें सतम ज़रीफ़ी ये है कि लोगों ने माल बनाया, टका के माल बनाया
اور پہلے یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی $1 بلین لوگوں نے یا افسروں نے؟ میں اس میں اب سارے ہی ہیں. یہی تو آج کی سٹوری جو آج کو میں نئی جو روز اس کے اندر ایک نئے انکشافات نکلتے ہیں. آج بہت ہی خوفناک انکشافات نکلے ہیں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو انکوائریاں بنوا رہی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر شہباز شریف صاحب کا بھی رول نکل آیا ہے جو کہ جنہوں نے آج انہوں نے یہ دی ہے خبر کہ جی انہوں نے ایک سرکاری ریٹائرڈ افسر صاحب ہیں میاں مشتاق صاحب ممبر فیڈرل پبلک کمیشن, انہوں نے ان سے تحقیقات کے لیے کہا ہے کہ صرف نگران حکومت کی جائے. اور نگران نہیں بھائی, ان کا اپنا قصور نکلا ہے تو پرائم منسٹر اپنی انکوائری خود کیسے کریں گے؟ اور ایک جرت ہے ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر کی کہ وہ نگران کے اس زمانے کے وزیر اعظم, اس زمانے کے چیف منسٹر, ابھی بھی جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور موجودہ پرائم منسٹر کی انکوائری کر سکے. وہ ایک مذاق ہے. مگر میں ڈیول سائڈ پہ اگر کھڑی ہو کہ آپ کہہ دو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ان لوگوں کے اوپر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں کوئکلی جو ہے اس کا سم اپ کر دوں کہ ہوا یہ ہے $1 بلین کمائے گئے, اس کی امپورٹ کی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس 400 ارب نہیں ہے, 200 ارب نہیں ہے, اس پہ اتنا سود دینا پڑتا ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور بھائی اس کا اندازہ نہیں ہے, میں جو کہہ رہا ہوں یہ پنجاب کی کہانی نہیں ہے, پورے پاکستان کی کہانی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ڈائریکٹلی جب کسان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, آگے آ رہی ہے رائس کی فصل کہ چاول لگنا ہے, کپاس لگنی ہے. اور پچھلے دفعہ وہ بار بار جو ہے نئے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں چاول نے بچا لیا کہ اس کی وجہ سے فارن ایکسچینج آ گیا. اور اگر چاول کا فارن ایکسچینج نہیں آئے گا اور اگر کپاس نہیں بیجی جائے گی تو میں کچھ بات کر رہا تھا ایکسپرٹ سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اوورآل انڈسٹری کے اوپر, ٹیکسٹائل کے اوپر اور رائس کے جو پیسے ہم نے کمانے ہیں یا پیسے جو باہر اس کے ذریعے امپورٹ کر کے خرچہ کرنا پڑے گا, $6 سے $7 بلین کا امپیکٹ ہے اس کا. ہم یہ بہت بڑا کل سے شادیانے بج رہے ہیں کہ جی ہم نے $1 بلین IMF سے لے لیا, یہ $5-6 بلین کا ہے. یہ کسان کے پاس مزدور کے پاس چلا جاتا تو کیا ہے. لیٹسٹ اس میں کوئکلی کر دوں, ہمیں جوائن کیا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے. یہ کیونکہ بہت زیادہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو پارلیمنٹ کے اندر جنہوں نے بہت اس پہ شور مچایا, مگر ان کی بھی نہیں سنی گئی. شیخ صاحب آپ کی اجازت سے صرف 2 منٹ لے لوں کہ لیٹسٹ جو ٹویسٹ نظر آیا کہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ بالکل یہ نگران حکومت پہ 2-3 بیانات آئے کہ جی یہ نگران گورنمنٹ نے شروع کیا, تو بالکل اس کے اندر پتہ یہ چلا ہے کہ جناب یہ 31 مارچ تک کی ایکسٹینشنز دی گئیں. 31 مارچ یہ ابھی تک کی, جبکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور 19 فروری کو ضرور دی گئی, 24 کو وہ بنے تھے. بیوروکریٹس نے فائدہ اٹھایا کہ اس وقت گیپ ہے, مگر یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا پچھلے سال PDM کی گورنمنٹ جولائی میں یہ پروسیس انیشیٹ ہوا, اور اس کے بعد 4 ستمبر کو جو ہے یہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ECC کو ود انسٹرکشنز کہ اس کو آپ پاس کریں, یہ بڑا ضروری ہے. unavoidable circumstances بتائے گئے. اور اس کے بعد پھر دسمبر میں ایک بھلے آدمی تھے یہاں پہ فوڈ منسٹر لگائے گئے تھے نگران گورنمنٹ کے اندر, انہوں نے یہ دسمبر میں یہ کہا, ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک صاحب, عبداللہ ملک کے صاحبزادے ہیں, بڑے لائق آدمی ہیں, فار اے چینج کوئی ایک شریف آدمی تھا, انہوں نے 28 دسمبر کو یہ کہا کہ یہ جناب یہ خدا کا خوف کریں, یہ نہ کریں. ہماری جو ہم نے سچویشن کا جو اندازہ لگایا ہے ہمارے پاس بہت ذخیرہ ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوگی, تو یہ آپ بالکل امپورٹ کر کے ظلم نہ کریں. مگر ان کی بالکل نہیں سنی گئی. یہ آج اخبار میں یہ منور حسن صاحب کی نیوز میں ان سے بات کر کے انہوں نے کیا ہے, کہ جی میں کسی فورم پہ بھی کسی سے بھی بلا لیں کہ میں نے بہت لڑائی کی اور منع کیا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کیا گیا, مگر اس کے باوجود بھی تواتر کے ساتھ یہ میٹنگز ہوتی رہی, نگران گورنمنٹ میں بھی ہوتی رہی, اور بعد میں PDM کی گورنمنٹ میں ایز لیٹ ایز 31 مارچ, 1 مہینہ پہلے تک جو ہے اس کی ایکسٹینشنز ہوتی رہی کہ یہ آنے دو. اور پنجاب گورنمنٹ اس لیے ہے کہ وہ جو منگوائی گئی پھر مزید لاسٹی میں ابتاد ظلم یہ کیا کہ انہوں نے جو امپورٹڈ منگوائی تھی وہ 3200 پہ منگائی تھی. انہوں نے کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے جو سرکاری گندم تھی اس کا ریٹ 4700 کر دیا. کیوں کیا؟ کہ انہوں نے وہ جو 3200 پہ منگوائی بھی تھی اس پہ جو منافع کمانا تھا, جو منافع خور تھے
उनकी पहले बिकवाई अपने स्टोर में पड़ी रही, अब वो कहते हैं हमारे पास स्टोरेज नहीं, हमारे पास तो गंदम ही बड़ी ज़्यादा है और इसके अंदर नमी बड़ी ज़्यादा है और हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं शेख साहब ये नाज़रीन को याद करवानी पड़ती है तफसीलात माज़रत के साथ कि आपके बैठे हुए मैंने उनके लिए दोहरा रहा था। आपको तो पता है कैसे आप शोर भी बजाते रहे, ज़रा इस पर ज़रा अपना प्लीज़ ज़रा हमें ज़रा समझाएं क्या हो रहा है। सर मैं थैंक यू वेरी मच। पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं अपने हलके में जिस तरह किसान के हालात देख रहा हूँ और जितनी कश्मकश में और जिस अजियत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि फिर ये जो इनका ये क्रिमिनल वो ऑफेंस बनता है बिल्कुल, कि आपको पता है कि आपके पास गंदम मौजूद है, आपके मौसूफ वज़ीर भी कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के इदारे आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि आप ये ना करें, उसके बावजूद 3200 पे लेके पार्टियाँ इंपोर्ट करती हैं और वो 4700 पे ख़रीद ली जाती है। वो जो जहाज़ यूक्रेन से यूजुअली 22 दिनों के अंदर पहुंचते हैं, वो कोई ऐसे इंपोर्टर को जेट लगा हुआ था, उसको पता था कि आगे क्या होना है। वो 22 दिनों वाला जहाज़ आमिर भाई 8 दिनों के अंदर लंगर अंदाज हो गया और अभी भी कहते हैं कि जहाज़ वहाँ पे मौजूद हैं। सो ये सब कुछ ये बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। ये लोगों ने पैसे बनाने के लिए, लूटने के लिए, डाका मारने के लिए सब कुछ किया। इन लोगों का आवाम से कोई ताल्लुक कोई नहीं है। $1 मिलियन की बात होती है, मैं उस दिन पढ़ रहा था 32.6 मिलियन जो है का टीका उसके अंदर लगा है, 32.6 टू व्हाट आई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और ये किसकी जेब में गया है, किसने खाया है, किसने इंपोर्ट अलाउ की है, क्यों की है, फिर 3200 वाली 4700 पर ली गई, उसका डिसीजन किसने लिया है। और अब ये जो आपको पता है जी, चलो ये जुल्म तो हो गया, उसके बाद जी आप बाइंग डिले कर दो, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, नमी, अब वो नमी वाली बात कर रहे हैं, 10% से 20% पे आ गए। जब आप फसल खरीदने पे डिले करते हैं तो जिम्मेदार को समझ नहीं आती कि वो अब करेगा इसके साथ। लोग हमें हल्कों में पूछते थे कि जनाब जितने लब्ध ने उतने ही दे छड़िए, जितना डिले होता जाता है उतनी उसकी कीमत आमिर भाई नीचे जाती रहती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती, वो परेशानी में होते हैं, वो कहते हैं ले जाओ जेडी शायद ले जानी है। आपको पता है कि हमारे लोगों का लाइवलीहुड भी उसी के हिसाब से है, पैसे वापस आएंगे। अब इस फसल के भी उन्होंने डीएपी 14,500 के ऊपर पहुंच गई, यूरिया नाइट्रस उसके पैसे अलहदा, वो भी 10,000 के करीब पहुंच गई अपना यूरिया, वो भी सब उधार पे, बीज उधार पे। और वो 17 रुपए वाला जो यूनिट था वो 85 रुपए के ऊपर आ गया। वो ट्यूबवेल के जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये और जिसने ठेके पे जमीन ली है उसने तो बेचारे ने पहले पैसे दे दिए हैं, कर्ज पकड़ के अपनी जेवरात चीजें, उसको मालिक को तो फिर भी लैंडलॉर्ड को मिल गए, वो मारा गया बेचारा। लैंडलॉर्ड तो बेचारा, लैंडलॉर्ड तो आपके वो कहते हैं ना गर्दन के ऊपर रख के ले जाता है। वो जो बेचारा पूरी मेहनत करता है, बीज फेंकता है, पानी देता है और फिर आसमान की तरफ देखता है, अल्लाह पे तवक्कल करके बैठा है कई महीने कि मौसम ऐसा ना हो जाए मेरी फसल के साथ ये हो जाएगा, मौसम ऐसा। आप ऐसे तवक्कल वाले लोगों को जिनकी तादाद 6-7 करोड़ से ज्यादा है, आप उन लोगों को मुआशी तौर पे तबाह करके एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। आप किस डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि पैसे तो ये हमेशा खाते रहे हैं, हर चीज में खाते रहे हैं, और सिर्फ ज़राअत नहीं, वो तो फिर स्कैंडल्स नहीं, वो छड़ो दे टाइम ज़ाया होएगा। मगर इन लोगों के साथ इनको लूट के और फिर इनको तबाह करना कि ये मुआशी तौर पे डैमेज हो जाए, ये पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की बैकबोन, हम कहते हैं ना ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। देखें सर 37.8% सर जो है ना वो हिस्सा है जीडीपी के अंदर उसका आपकी एग्रीकल्चर का, और आप देख लें कि आपकी लेबर फोर्स जो है उसका क्या परसेंटेज। उसके साथ आप एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल जो है कपास से जुड़ी हुई है, तो वो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री को अगर डाल लें जो उससे मुंसलिक वो है तो 70-75% कपास का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया था आज से 2-3 साल पहले ही। वो तो इंडस्ट्रियां जो है, अब आप देख लें बांग्लादेश कहाँ पहुंचा है। आप इस दफा जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है जो ये टेक्सटाइल की है, वो कहते हैं कि $9 बिलियन से भी ऊपर चली गई बांग्लादेश की। आपने सुना होगा कि 2-4 साल पहले ये हुआ था कि अभी लोगों ने जब देखा कि ये ट्रेंड जिस तरीके से जा रहा है, फिर निगरान हुकूमत ने उसके हवाले से क्या फैसले किए, फिर इस हुकूमत में आके
بندوں نے پچھلے سال جو ہے اپنے یونٹس یہاں سے وہ کھیڑے ہیں اور جا کے دوسرے ملکوں میں لگائے ہیں. بہت سے لوگ فیصل آباد کے اندر انڈسٹری بند کر کے بیٹھے. تو سر یہ جو معاشی قتل ہے, بلکہ معاشی قتل کی ہونتے سدھا تسی کسان نو قتل کر رہے ہو وہ, اور اوپر سے ظلم آپ دیکھیں, اوپر سے ظلم دیکھیں عامر بھائی, گرفتاریاں بھی ان کی ہو رہی ہیں. مطلب اسی تو کٹاں گے بھی صحیح, اسی تو ماریں گے بھی صحیح, تسی رونا نہیں جے, آپ کی رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے, آواز باہر نہیں جانی چاہیے. ہمیں ہر چیز کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں, اس کے پاس ادھار واپس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, وہ گھر بیچارہ واپس نہیں جا سکتا ہے, وہ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے, تم اس احتجاج پہ بھی اس کو گرفتار کرتے ہو, تم اس پہ بھی جیلوں میں بھیجتے ہو. یہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں شیخ صاحب ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سیاستدان ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو ووٹر ہے اس کی کیا مسئلے ہیں, اور اگر آپ ان کے مسئلے حل نہ کریں ووٹر نہیں دے گا. تو یہ سیاستدان ہے بہرحال, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8 فروری کے الیکشن میں ان کو جو مرضی اس کی کنٹروورسی کر لیں, مینڈیٹ ان کو بہت برا ملا, لوگوں نے ریاکشن کیا. تو ایز اے سیاستدان ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو جب کریں گے, تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں 6-7 کروڑ جو کسان بیٹھا ہوا ہے, تو یہ اس کی کیا یہ ان کو سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے کہ ان کا ذاتی انٹرسٹ بھی ہے کہ ان کا ووٹر ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے, اور جس تقریر کا آپ ذکر کر رہے تھے جو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی, اس میں میرا پہلا نقطہ ہی یہی تھا کہ اس ہاؤس کے اندر 70-80% جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں, اور اگر ذمہ دار خود نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے بن کے اس ایوان میں پہنچے ہوئے ہیں, اور یہاں آ کے وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے یملے بن گئے ہیں. انہیں کوئی they are posing as if they don't know and they can't see what is happening in this country. اور اس وقت ووٹر کے حالات یہ ہیں. میں نے صرف 2 لفظ کیا بول دیے تھے, میں کہتا ہوں میں علاقوں میں گیا ہوں جو میرے اپنے علاقے نہیں بھی تھے, لوگوں نے آ کے ہاتھ چومے, ماتھا چوما کہ تم نے ہماری آواز اٹھائی ہے. یہ صرف ایک آدمی کے بولنے پہ. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو ووٹ دیے ہیں وہ ہمارے لیے لڑے گا, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے ووٹ دیے ہیں وہ ہمارے لیے سہولت پیدا کرے گا, ہمارے لیے آواز اٹھائے گا. وہ تو اب اس ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ ان کو جو بیوروکریٹ بریف کر دیتے ہیں کہ یہ جو بلال یاسین صاحب, وہ ظاہر ہے لاہور کے کشمیری خاندان, ان کا دیہات سے تعلق نہیں ہے, تو وہ یہ جو آرگومنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا 100 بلین ہم اگر بینک سے لیں گے تو اتنا سود چلا جائے گا فلانا. تو یہ ان کے خود فائنانس منسٹر یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 پرائیورٹی جو ہے جو ہمیں بچا گئی ہے 1.8% گروتھ کیا ہے, وہ زراعت اور لائف سٹاک کی وجہ سے ہے, نمبر 1 پرائیورٹی ہے. تو یہ اگر نہیں پیسے دیں گے تو یہ ایکچولی کوئی بھیک نہیں ہے, ان کو اجرت نہیں ہے, دس از انویسٹمنٹ انٹو اکانومی. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. سر نہیں, ان کو بڑی سمجھ آتی ہے, بڑے سمجھدار ہیں. جب ان کو یہ پتا ہے کہ $1 بلین میں سے 32 سے 36 ملین ڈالر کا ٹیکہ کیسے لگانا ہے, 3200 والی 4700 پہ کیسے بیچنی ہے, وہ جو ہسٹوریکلی جہاز 22 دنوں میں پہنچتے ہیں وہ کیسے یوکرین سے 8 دنوں کے اندر پہنچ جاتا ہے, یہ بدنیت ہے. یہ وہ دہاڑی لگانے آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مینڈیٹ چوری کا ہے, ان کو پتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ ہمارا بوریا بسترا گول ہو جائے یا کر دیا جائے, لانے والے نکال دیں, عوام ہمارے سر پہ چڑھ جائے. یہ کہندے ہیں اس تو پہلے جتنا لوٹ سکتے ہو تسی لوٹ لو. اور یہ سب اس گناہ کا شریک ہے. یعنی کہ وہ جن لوگوں نے اس کو امپورٹ کیا, پھر جنہوں نے مہنگی قیمتوں پہ اس کو بکوایا, جنہوں نے پیسے بنائے, 2-4 لوگ ہوں گے نا, یہ سارے بیٹھ کے حکومتی جو لوگ ہیں یہ اب سب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور نئی تعویلیں نکال رہے ہیں. کوئی انج ہو جائے گا, جیسے بھی آپ نے کہا جی وہ انٹرسٹ دینا پڑے گا, فلان کرنے کا. ٹھیک, اس گناہ کا شریک ہونا یہ بڑی شرم کی بات ہے. میں انہیں اپنے دوستوں کو کہوں گا, یہاں پہ اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں بالکل اس کو سامنے کہتا اور زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ شرم کریں اور غریب کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں. اس کسان کی آس سے اب تو شیخ صاحب یہ ہو گیا, ڈیمیج تو ہو گیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول, کوئی کچھ نہ کوئی ڈیمیج کنٹرول تو کرنا پڑے. نقصان تو ہو گیا, جو فصلیں اتنی خراب ہوئی, آپ کسان کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ نہیں کاٹی جاتی فصل, اس میں سے دوبارہ وہ بیج بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کنک خراب ہو جاتی ہے. نمی کے بعد اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا, کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس میں کیڑا سسری پڑ جاتی ہے اور مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسان کارڈ کے ذریعے کمپنسیٹ کریں گے اور وہ کریں گے, تو یہ will that be enough؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمیں بھیک نہ دو, اجرت دو. چلو اگر وہ دے رہے ہیں, but will that be enough to compensate؟ سر یہ صحت کارڈ بند کرنے والے کسان کارڈ شروع کرنا چاہتے ہیں.
اگر کارڈوں کی جو یوٹیلیٹی ہے ان پہ انہیں اتنا یقین ہوتا تو پھر پنجاب میں صحت کارڈ کا یہ حال کیوں ہوتا جو انہوں نے آ کے کیا اب اپنی گورنمنٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری جو کے پی میں گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا کیونکہ ٹارگٹ جو ہے اس سے شارٹ ہے ہمارے پاس, ہمیں اور گندم لینی ہوگی. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو حکومت نے 3900 روپے کی سپورٹنگ پرائز کا اعلان کیا ہے, کے پی گورنمنٹ اپنی گندم ساری پریکیور کرنے کے بعد, کیونکہ ان کے کسانوں کا اوبیسلی ان کی گورنمنٹ ہے, ان کا پہلا رائٹ ہے, پریکیور کرنے کے بعد وہ جو چند لاکھ ٹن جو بچ جائیں گے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پنجاب کا کسان آئے فرسٹ کم والے بیسس کے اوپر ہم آپ کو وہ سپورٹنگ پرائز دیں گے جس کا اعلان کیا ہے. دیکھیں ایک جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے اگر فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اسی ضلع بندی بند کر دیو نا, کسان اور بھوکا مردہ پہ ہے. ضلع کو تو انہوں نے کھول دیا ہے کب کہ جناب یہ صبح سے باہر گندم جا سکتی ہے, بہت دیکھیں سر, دیکھیں بہت ٹھیک کیا انہوں نے. اوبیسلی ہم تو تبھی لے سکیں گے نا جب وہاں سے اب اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی فیڈ ملے ہے, جو آپ کے افغانستان والے راستے ہیں, جو آپ کے کے پی والے راستے ہیں, اس طریقے سے. مگر آپ کو پتا ہے کہ بہت سی گندم جو ہے وہ 2600 کے اوپر 2700 کے اوپر, وہ جو مڈل مین کا ذکر لوگ کرتے ہوتے ہیں وہ آلریڈی کسان سے اٹھا چکا ہے. وہ کسان کے ہاتھ میں پھر بھی کچھ نہیں آیا. اب یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو ڈیسیژن ہوا جو 10-15 دن میں لیٹ کیے, اس لیٹ کے اندر جو ان کی پرائیویٹ پارٹیاں تھیں انہوں نے ان کو اپنے من چاہے ریٹوں کے اوپر پریکیور کر لیا. صحیح ہے. میں عامر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہوگی. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کیا معاملات ہیں, مذاکرات کی جو شنید آ رہی ہے, اور خان صاحب کے رہائی کے حوالے سے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی شیخ صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب گندم کے حوالے سے ہم نے بات کی اور مزید بات کرتے رہیں گے. اب ذرا سیاست کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے بہت سارے معاملات کے اوپر. جی ایک معاملہ تو میں پشاور سے ہی شیخ صاحب آپ آ رہے ہیں تو یہ پہلے تو بڑے متضاد بیانات آتے رہے کہ جی ہماری گورنر خان صاحب کنسسٹنٹلی کہتے رہے جی ہماری کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی, اور پھر اب بتایا گیا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے اور ایک کمیٹی بھی بن رہی ہے اور گنڈا پور صاحب بھی اس کے اندر ہیں, شبلی صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں. سو یہ کیا اس کا کیا ایجنڈا کیا ہے؟ اور سوال دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیل نہیں لیں گے, فلانا نہیں کہیں گے, اور ایک دوسرا ہے کہ جناب پولیٹیشینز آپس میں بیٹھ کے یہ نہیں کر پا رہے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کیوں؟ سر اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے آپ کا جو آخری نقطہ ہے میں اس سے شروع کرتا ہوں اور پھر جو آپ نے آگے بات کی ہے اس کی طرف آتے ہیں. پولیٹیشین سے بات نہیں کرتے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میری تو اس بارے میں بڑی کلیئرٹی رہی ہے پچھلے 1-2 ماہ سے. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ بات بالکل نہیں ہوگی جب تک خان صاحب باہر نہیں آ جاتے. ہم بات نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا. ہمارے جو اسیران ہیں, عورتیں, بچے, نوجوان, جن کی تعداد 8-8.5 ہزار سے زیادہ کیسز ہیں, ان میں باہر نہیں آ جاتے, بات کسی سے نہیں ہوگی. یہ میرا موقف رہا ہے, ذاتی رہا ہے, اور اس موقف کو خان صاحب کی تائید بھی شامل رہی ہے. اب جو آپ کا سوال تھا کہ جی سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے. سیاستدان کون سے سیاستدان؟ وہ سیاستدان جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, وہ سیاستدان جن سے تنگ ہو کے یہ جو ہمیں عامر بھائی 1 کروڑ ووٹ ملا ہے نا جی عمران خان کو, میرے جیسے لوگ جو حلقوں میں بھی نہیں تھے اور پھر بھی ایم این اے بن گئے, جو سال روپوش رہے پھر بھی ایم پی اے بن گئے, ان کو ووٹ کس نے ڈالا ہے؟ کون سی عوام نے ڈالا ہے؟ اتنے جبر کے باوجود, اتنے ظلم کے باوجود, اتنی سختیوں کے باوجود یہ وہ عوام تھی جو ان دونوں مینڈیٹ چوروں سے تنگ تھی. ان مینڈیٹ چوروں سے تنگ تھے تو وہ خان کی شکل میں ان کو ایک مسیحا, ایک روشنی, ایک لیڈر نظر آیا, تو وہ ان کو چھوڑ کے خان کے پیچھے آئے, ایک امید, ایک حقیقی آزادی کے لیے. اب اوپر سے ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کر لیا گیا. اس چوری کی بنیاد پہ کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جن سے تنگ ہو کے ہمارا ووٹر ہمارے پاس آیا ہے, جن سے تنگ ہو کے پاکستان کی کروڑا عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جن کی نفرت کے اندر ان سے لڑنے کی خاطر لوگ عمران خان کے پیچھے ہو گئے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. سو اس لیے ان کے ساتھ, اور خصوصاً پھر جو خان صاحب نے بھی ایک پالیسی بڑی کلیئر کر کے دی تھی کہ جو آپ کی پارٹیاں
जिन्होंने आपका वोट चोरी किया है, मैंडेट चोरी किया, उनसे बात नहीं होगी। उसके अलावा सबसे बात हो सकती है। किसी के साथ हमारे ताल्लुकात। शेख साहब एक आखिरी में सवाल कर लूँगा सर वो ये कि ये एक विशियस साइकिल है जो कि ख़त्म ही नहीं होता, कि जो पार्टी भी वो एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत उनसे जब रिलीव लेती है तो पहले ये इल्ज़ाम है कि 2018 में आपका वो हुआ बेनिफिशरी थे, उसके बाद वो पीडीएम वाले और ये नई गवर्नमेंट जो है वो बन गए, अब आप उनसे रिलीफ लेंगे तो दी साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा। सर वो किसी ने कहा था कि इट हैज़ टू एंड, आपने भी कहा कहीं ना कहीं रुकेगा। हम इसको यहीं पे रोकना चाहते हैं। अगर माजी में कोई हमारी मिसाल देता है या कोई पिछले 30 सालों में बाकी लोगों की मिसाल देता है तो मैं आपकी बात पे चला जाता हूं कि कहीं ना कहीं तो इसने रुकना है। आप ऐसे ही समझ लें कि हमने ये तहैया कर लिया है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इसको रोकना है और यहीं पे रोकना है। सही। तो ये जो पार्टी है, जो बेनिफिशरी है इस सारी मैंडेट चोरी के, इनके साथ तो बैठ के बात नहीं हो सकती। अच्छा, मेरा जाती राय यही थी कि किसी से भी बात नहीं हो सकती। आपने जिक्र किया कमेटी का, अली अमीन का, शिबली भाई का, उमर अयूब का, आपने जिक्र किया कि जनाब ये लोग जो है वो कमेटी, देखें बात क्या होनी है, कोई डील तो होनी नहीं किसी के साथ। ये भी जो हमारे दोस्त कल मिले हैं खान साहब को बड़ा क्लैरिटी से अंदर से लेके आए, कोई डील वील नहीं है। हम इस लफ्ज़ से ही नफरत करते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना सर डील का, हमारा कायद भी और हम भी इस लफ्ज़ से ही नफरत करते हैं। हाँ, गुफ्तगू करना चाहते हैं तो गुफ्तगू किस बात पे होनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहले कि खान के रिलीज़ की बात कि नाजायज़ अंदर किया है आपने, दूसरा हमारा मैंडेट चोरी किया है वो वापस होना चाहिए, उस पर बात, तीसरा हमारे जो असीरान हैं, जो बेगुनाह हैं, औरतें हैं, उनकी रिहाई की बात, जो गलत जो केसेस हैं उनकी बात। अगर ये 3 चीज़ों पे बातचीत हो जाती है तो आप मुझे ये बताएं उसके बाद इमरान खान या उसकी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश रह जाती है कि वो किसी उसके साथ जाके बैठे? हमें किसी से बात करने की क्या जरूरत है? हमारे पीछे करोड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली माजरत के साथ शेख साहब मुझे ये बताइए, ये जो मुज़ाकरात की बात होती है बार बार होती है, इसमें अगर हुकूमती सतह पे कहूँ शायद इक्का दुक्का लोगों ने बड़े तसलसल के साथ या 2-3 दफ़ा कह सकते हैं बात की होगी। मुज़ाकरात की ज़्यादा गुफ्तगू सुनने में कहाँ से आती है? वो पीटीआई के अंदर से आती है। अभी आपने भी गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर साहब इस पे बात करते हैं, उमर अयूब साहब इसके ऊपर बात करते हैं, गंडापुर साहब इसके ऊपर बात करते हैं। तो मुज़ाकरात की ख्वाहिश बेसिकली है किसकी? पीटीआई की ख्वाहिश है या फिर हुकूमती बेंचेस से ये ख्वाहिश उभरी है कि जी वहां से मुज़ाकरात होने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मैं माजरत के साथ मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। पीटीआई की कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है। आप जिस दिन से हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उस दिन से लेके आज तक देख लें, मेजॉरिटी आवाज़ें अपने टॉक शोज उठा लें, एक दिन के अगर 8 टॉक शोज हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो आप देख लें कि ये आवाज़ हमेशा मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातों की तरफ से आई है। हमारे लोग कैटेगरिकली पिछले 2-2.5 महीने से टीवी पे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड ये कहते रहे हैं कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। जहां तक आपने जिक्र किया अली अमीन साहब का या आपने गौहर साहब का, तो ये गुफ्तगू शुरू हुई है पिछले हफ्ते, और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो लोग करना चाहते हैं, हाँ अब हम समझते हैं, पार्टी समझती है कि हाँ भाई आओ क्या बात करते हो, ये जो आप पिछले 2 महीने से कह रहे हो बात क्या बात है? क्योंकि हमारी तरफ से सिर्फ एक बात है, याद रखिएगा, खान का रिलीज, मैंडेट की वापसी और हमारे जो बेगुनाह असीरान। आपने कहा कि ये विशियस साइकिल जो है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर आना, फिर वो एक हाइब्रिड उनके इशारों पे चलना, आप इसको रोकेंगे कैसे? सर हम रोकेंगे ना, हम ये समझते हैं कि हम किसी के साथ डील नहीं करेंगे, हम कोई जहाज नहीं मंगाएंगे, हम पाकिस्तान छोड़ के वापस नहीं जाएंगे, हम जो है वो मैंडेट चोरी करने में किसी की हेल्प नहीं मांग रहे, हमें हेल्प चाहिए नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हक के फैसले कर दें। हक का फैसला क्या है? हमारी 80 सीटें चुरी हुई हैं, ट्रिब्यूनल्स है, जजेस को प्रेशराइज ना किया जाए, उनको हक में फैसला करना दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जजेस जो है वो सही तरह टाइमली फैसले कर दें, उनको तंग ना किया जाए, पंजाब हुकूमत उनको जलील ना करे, उनको खराब ना करे, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। तो आप देखेंगे कितने केसेस एक दिन में 2-2 दिन में खत्म होते हैं। एक आदमी जिन तो नहीं है आमिर भाई, एक आदमी पे एक ही दिन में एक ही टाइम पे 6 जिलों में आग लगाने का पर्चा है। मैंने दसों को जिंदा बच्चा भी नहीं ला सकता जी। तो कोई अगर इंसान का बच्चा होवे तो 1 मिनट के अंदर उसका फैसला होता रो गए। सो मैं ये समझता हूं कि हम तो सिर्फ अपना हक फेयर तरीके से कहते हैं, कानून के मुताबिक कहते हैं, कानून के प्लेटफॉर्म से कहते हैं, कोई ऑफ द रिकॉर्ड, कोई बैक चैनल, किसी कल दी लोड़ कोई नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए। खान देखे ना, बंदे बीमार होते हैं,
اپنی, اور اس کے بعد جہاز آتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, ضمانتیں دے کے جاتے ہیں عدالتوں میں, پھر بھی کوئی نہیں آتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے تو اسی وزیر اعظم بن جانا ہے, پھر آ جاندے رہے, وہ تو آگے کی بات ہے, اگلے ڈمپ ہو جاتے ہیں, تو قسمت کی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قائد, مجھے انہوں نے کہا, میں گواہ ہوں, پچھلی جمعرات کو ملا ہوں, ملاقات کے لیے گیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں, میں غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حلفاً بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت پاکستان کی اکانومی سے متعلق ہم تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی شاہد صاحب, میں صرف اپنے ناظرین کے لیے, آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم یہ 15 دن سے نوا پڑھ رہے ہیں کسانوں کا, ابھی بھی پچھلا سیگمنٹ جو ہے سارا اس پہ کیا ہے. تو ایک تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا جب ان کے پاس قوت خرید نہیں ہوگی, پیسہ نہیں ملے گا, تو آگے چاول کی فصل اور کپاس کی فصل کیسے اگائیں گے, اور وہ جو مارکیٹ میں ان کی وجہ سے سائیکل منی سرکولیشن میں آتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں آتے ہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے, وہ رک جاتا ہے. مگر میں جو اس کا تو کریں گے ہی بات, مگر ساتھ میں جو آج فائنانس منسٹری کے فگرز آئے ہیں پچھلے 9 ماہ کے, وہ بڑے الارمنگ ہیں. کہ ایک طرف ہمیں یہ روزی پکچر بتائی جاتی ہے کہ جی وی کین ڈو اٹ, یہ پبلک سروس میسیجز چل رہے ہیں کہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں, تو بھائی یہ یوں کر کے ٹھیک ہو جائے گا اور ہم تو کرائسس سے نکل آئے ہیں. ہماری بھی بڑی خواہش ہے, اللہ کرے کہ ہم نکل آئیں. مگر یہ جو فگرز آج فائنانس منسٹری کے ہیں یہ اس سے متصاد ہیں, اور متصاد اس طرح ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے, اور ناظرین کے لیے کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ 4.33 ٹریلین کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کہ 1/4 پچھلے سال سے زیادہ ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ہائیسٹ ایور انٹرسٹ ریٹ ظاہر ہے 22% پہ ہیں, تو وہ جو سود ہی ہے وہ بجٹ کا 60% ادھر جا رہا ہے. اور پچھلے 9 ماہ کا گورنمنٹ نے جو ہے 5.52 ٹریلین 55,000 جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ صرف کی ہے, جو کہ 205 بلین ارب روپیہ پچھلے سال سے زیادہ ہے. تو یہ جو انٹرسٹ پیمنٹ جو 5.52 ٹریلین کا ہے, تقریباً 1.94 بنتا ہے, 54% پچھلے سال سے 54% زیادہ ہے. لاسٹلی یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے کہ 22% کے اوپر ہے. تو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ مہنگائی کو, انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے, تو انفلیشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی, اور اس کی وجہ سے پہیا بھی اکانومی کا بھی نہیں چل رہا. آئی ایم ایف نے خود اپنے انفلیشن کے فگر ریوائز کر دیے ہیں, ان کا جی یہ 24%, تقریباً 25% ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ انفلیشن ہو رہی ہے. جناب جی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فگرز ہیں اور بہت سارے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ ملک میں مالیاتی کرپشن ہے, انٹلیکچول کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, اور عالمی مالیاتی اداروں کا گٹھ جوڑ ہے جو ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ. یہ اتنا واضح ہے کہ اب اس میں کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہ گئی. ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مئی 2022 میں اگر ہم چلے جائیں تو حکومت کے مطابق اس وقت جو تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ 12.5% تھا, اور افراط زر جو تھا وہ 13.8% تھا, یعنی معمولی سا فرق تھا. اسٹیٹ بینک نے کہا نہیں یہ افراط زر زیادہ ہے, ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہے, تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا شروع کر دیا. تو 12.5% سے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ کے 21 پر آ گیا مئی 2023 میں, یعنی ایک سال میں 12.5 سے 21 ہو گیا. اس لیے ہوا کہ افراط زر کنٹرول کرنا ہے, اور افراط زر 13.8 سے 38% ہو گیا. کیا یہ کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ یہ مانیٹری پالیسی ناکام ہے؟ اور ابھی آئی ایم ایف کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کی مانیٹری پالیسی درست سمت میں ہے. یہی وہ تباہی بربادی کی ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے جائیں گے, ٹیکسوں کی چوری بے تحاشا ہوگی اور شاہراہ اخراجات بے تحاشا ہوں گے. تو میں صرف 2 اعداد و شمار آپ کو خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر کے جو ریونیوز ہیں ہمارے پاس, ایف بی آر کے ٹوٹل,
اس کا 90% 90% بینکوں کو دیا جا رہا ہے سود کی شکل میں. تو اگر جو لوگ 9,415 ارب روپے اس سال دے رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں پوچھنے کا حق رکھتے کہ جناب ہم نے جو یہ 9,415 ارب دیے، اس کا 90% آپ نے سود کی رقم ادا کر دی بینکوں کو قرضہ لے کے. وہ قرضے جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اس کو فائدہ اشرافیہ کو ہوا یا بین الاقوامی اشرافیہ کا ہوا، عام آدمی کو اور پاکستان کی معیشت کو تو نہیں ہوا. دوسرا افسوسناک پہلو جو ہے جس کا آپ نے اشارہ بالکل صحیح کیا ہے کہ جو ہمارے ٹیکس جو ہمارے ریونیوز ہیں وفاق کے، اس میں سے آپ صوبوں کا حصہ نکال دیں، اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس سے تو آپ کے جو قرضوں کا سود ہے وہ زیادہ ہے اور حکومت کے پاس رقم کم ہے. تو بجٹ خسارہ جو ہوگا آپ کا، اس کو آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ تیسرا کرپشن کی مثال ہے کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک نے جو حکومت نے ڈسکاؤنٹ وہ ٹریجری بلز بیچے ہیں، وہ بیچے ہیں 21 اور 22% پر. میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ انٹلیکچوئل اور فائنینشیل کرپشن اور گٹھ جوڑ اور الائنس اور معیشت کو تباہ کرنے کا راستہ اور کون سا ہے؟ کیا اس اعداد و شمار کے بعد بھی کوئی غلط فہمی رہ جاتی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ صورت اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ آئی ایم ایف کی کمپلشن ہے کہ یہ 22% پہ ہی اس کو رکھا جائے کیونکہ مہنگائی سے جوڑا، اور خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کو ریوائز کر کے انہوں نے بڑھا دیا ہے، جو پہلے اشارہ دیا جا رہا تھا کہ کم ہوگی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی 25%. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 29 تاریخ کو بھی کہا ہے، یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا. مانیٹری پالیسی میں یہ کہا ہے کہ ستمبر 2025 میں افراط زر 5 سے 7% کے درمیان ہوگا. میں کہتا ہوں ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہوگا، تو اور کس کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وہ ہمیں جو ہے گٹھ جوڑ ہے اس کا پاکستان کی معیشت کی تباہی میں، اس لیے کہ وہ اس مانیٹری پالیسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ درست میں ہے. ابھی کہا ہے پرسوں، حالانکہ ہمیں بھی پتا ہے، آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی پتا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ پاکستان میں ناکام ہو چکی ہے. اس لیے کہ آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے مختلف پالیسیاں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں مانیٹری پالیسی سے. حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ مانیٹری پالیسی سے ٹکراتی ہیں. ایک طرف آپ جو ہے نا وہ بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں، جی ایس ٹی بڑھاتے ہیں، پیٹرولیم لیوی بڑھاتے ہیں، افراط زر بڑھاتے ہیں، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی مانیٹری پالیسی. ڈاکٹر صاحب یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی 400 ارب روپیہ ہم گندم خریدنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ابھی یہ حال ہی میں جو اسٹیٹ بینک کے سابق جو ڈپٹی گورنر ہیں انہوں نے کہا جی ہماری اپنی اسسمنٹ جو رپورٹ آتی ہے کہ 2.7 ٹریلین 27,000 ارب روپیہ ہم مراعات میں دیتے ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز کے فگرز ہیں وہ کہتے ہیں یو این ڈی پی والے کہ یہ ایکچولی 6 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. وہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ بس یہ گٹھ جوڑ ہے. چل وقت ختم ہو گیا عامر صاحب، میرے پاس وقت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.